بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کا وراثتی جائیداد کے متعلق اہم ترین فیصلہ، جس کے اندر ٹائم لیمیٹیشن کی بات ہوئی، جس کے اندر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر کوئی بہنیں ایک بہن یا زیادہ اپنے بھائی سے، اپنے بھائیوں سے اپنی جو جائیداد ہے وراثتی اس کے لیے حق مانگتی ہیں اور وہ بھائی انہیں انکار کرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ جو انکار ہے اس پہ کوئی ٹائم لیمیٹیشن ہے؟ اگر وہ آگے فروخت کرتے ہیں اور بہنیں چپ رہتی ہیں تو کیا اس کے اوپر ان کی جو اولاد ہے ان کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں؟ اگر بہنیں اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی اپنے بھائیوں سے نہیں لیتی، چیلنج نہیں کرتی، تو کیا بعد میں ان کی جو اولاد ہے ان بہنوں کی، وہ اس کا حق جو ہے ان کا ختم ہو جاتا ہے، یا ان کو بھی یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ چیلنج بھی کر سکیں اور ان کو ان کی والدہ کا جو ہے حصہ بھی دلوایا جائے؟ آج اسی کے اوپر ہم ایک سپریم کورٹ کا اہم ترین فیصلہ ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں مدثر حسن ویس، ایڈوکیٹ۔ میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے، میری ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرتی ہے، دوسروں کے فائدے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب یہاں پہ اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ یہ ایک ایگریکلچر زمین تھی، یہ ایک زرعی رقبہ تھا جو کہ 19 کنال 17 مرلے پر مشتمل تھا۔ اس کا جو مالک تھا جائیداد کا وہ عیسیٰ خان تھا۔ عیسیٰ خان کی وفات کے بعد یہ جو رقبہ تھا یہ اس کے بیٹے کو بطور وراثت منتقل ہو گیا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا، بیٹیاں جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو گئی۔ اب بیٹیوں نے اس معاملے کو، اس عمل کو چیلنج نہ کیا۔ اب جناب جب یہ تمام رقبہ عبد الرحمن اس مرنے والے کے بیٹے کو ملا تو اس نے اپنے زندگی کے اندر اس میں سے کچھ رقبہ کارپوریشن کو فروخت کر دیا اور اس کے بدلے رقم لے لی۔ یہاں پر بھی بہنوں نے کسی قسم کی کوئی کاغذی کاروائی نہ کی، کہیں کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن کو چیلنج نہ کیا۔ اب اس کے بعد عبد الرحمن بھی وفات پا گیا۔ عبد الرحمن کی جو بقیہ جائیداد بچی وہ اس کے وارثان میں تقسیم ہو گئی۔ پھوپھیوں نے پھر بھی جناب اپنے بھتیجوں کو جب وارثان کو تقسیم ہو رہی تھی وہاں پہ کسی قسم کے عمل کو چیلنج نہ کیا۔ اب جب عبد الرحمن کی اولاد تھی، ان کے نام جب زمین لگ گئی، وہ جائیداد وراثت بن کے ان کے نام منتقل ہو گئی، انہوں نے وقتاً بوقتاً مختلف لوگوں کو وہ فروخت کرنا شروع کر دی۔ اب ان تمام معاملات کو بھی بہنوں نے، مطلب ان اب اولاد کی جو پھوپھیاں ہیں اس عبد الرحمن کی بہنیں، انہوں نے اس کو کسی قسم کا کہیں پر بھی چیلنج نہ کیا۔ اسی دوران وہ جو دونوں بہنیں تھیں وہ فوت ہو گئی۔ اب عبد الرحمن جو بھائی تھا وہ پہلے فوت ہو گیا تو اس کے بعد وہ بہنیں بھی فوت ہو گئیں، لیکن اس وراثتی پراپرٹی کو کسی طور پر کسی جگہ پر چیلنج ان بہنوں کی طرف سے نہ کیا گیا، نہ بھائی کی زندگی میں نہ بھتیجوں کی زندگی میں۔ تو ایسے ہوا کہ کچھ وہ اپنی زندگی میں فروخت کر گیا، کچھ آگے اولاد نے فروخت کر دی۔ تو یہاں پہ ہوا یہ کہ ان بہنوں کی جو اولاد تھی انہوں نے 2004 کے اندر ایک سول دعویٰ دائر کر دیا اور اپنا حق مانگا۔ عدالت کے اندر آ کے انہوں نے اپنا حق مانگا اور انہوں نے کہا جی ہماری جو والدہ تھیں ان کے جو حصے بنتے ہیں وہ ہمیں دلوائے جائیں۔ اب جب عبد الرحمن کی اولاد نے وہاں پہ جواب دیا اس کیس کا، ظاہری بات ہے وہ مدعا علیہ بنے، تو انہوں نے وہاں پہ اپنا موقف یہ اختیار کیا کہ یہ کیونکہ عورتیں جو ہماری پھوپھیاں تھیں انہوں نے نہ اپنے بھائی کی زندگی میں اپنے بھائی سے کبھی حق مانگا، نہ کہیں کوئی ٹرانزیکشن چیلنج کی، اور نہ انہیں کبھی ہم جب فروخت کرتے رہے انہوں نے کبھی ہمارے سے کسی قسم کا کوئی ایسی بات ہوئی، نہ ہمارے خلاف کبھی کوئی چیلنج کیا۔ اب کیونکہ وہ وفات پا گئی ہیں، اب اتنے سال گزرنے کے بعد یہ ان کی جو اولاد یہاں پہ آ کے ٹرانزیکشن چیلنج کر رہی ہے یا انتقال چیلنج کر رہی ہے اور یہ اپنی وراثت سے حصہ مانگ رہی ہے، تو اب کیونکہ ٹائم پیریڈ اتنا گزر چکا ہے کہ لمیٹیشن آڑے آ رہی ہے، اور اس طور پر اب یہ کسی صورت بھی ایسا ان کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا کہ وہ وراثت کے اتنے پرانے معاملات ان کے انتقال توڑے جائیں اور وہ تمام معاملات کو آگے دوبارہ ان کے نام، تو اس طرح مطلب کہ لمیٹیشن آڑے آ گئی اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا۔ مگر سول کورٹ نے ٹرائل کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ فیصلہ ان خواتین کی اولاد کے حق میں کر دیا، اور وہاں پہ وراثتی انتقال جتنے بھی وہاں پہ جو ہے انتقال ہوئے، جتنے بھی آگے فروخت ہوئی زمینیں، مطلب وہ ظاہری بات ہے پھر سارے کالعدم قرار دیے گئے، اور ان کو کہا کہ یہ جو خواتین تھیں ان کی اولاد کو ان کا حق وراثت جو ہے وہ دلوایا جائے۔ بڑا اہم ترین فیصلہ ہوا سول کورٹ ٹرائل کورٹ سے۔ تو عبد الرحمن کی جو اولاد تھی، وہ خواتین کے جو بھتیجے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ چیلنج کر دیا ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر۔ ڈسٹرکٹ کورٹ نے وہی ٹائم لیمیٹیشن والا جو معاملہ تھا اسی کے اوپر اس نیچے والے جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو ختم کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ کیونکہ اس کے اوپر لمیٹیشن آ گئی ہے، یہ اتنے سالوں کا معاملہ ہے، خواتین اپنی زندگی میں چپ رہیں، کہیں کوئی ٹرانزیکشن چیلنج نہیں ہوئی، تو ٹائم اتنا گزر چکا ہے، تو اس ڈسٹرکٹ کورٹ نے یہ فیصلہ نیچے والا جو ہے ختم کرتے ہوئے اپنا نیا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کو ہائی کورٹ چیلنج کیا گیا، ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ فیصلہ برقرار رہا۔ اسی
طور پر کہ یہ لمیٹیشن کا مسئلہ ہے، یہاں ٹائم اتنا گزر چکا ہے کہ اب کسی صورت میں یہ ریلیف جو ہے ان خواتین کی جو اولاد ہے ان کو ریلیف نہیں مل سکتا، ان کو وراثتی حق اب نہیں مل سکتا۔ اب ہائی کورٹ کے بعد یہ فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کے اندر، تو سپریم کورٹ نے یہ انتہائی اہم فیصلہ دیا، دونوں پارٹیوں کو آبزرو کیا، دلائل سنے، اور مختلف جو پہلے سپریم کورٹ کے جو کیس لا تھے وہ بھی دونوں فریقین کی طرف سے بطور حوالہ جات پیش کیے، جن کا اس ججمنٹ کے اندر ذکر بھی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے اندر اہم جو ہے پوائنٹ بھی اٹھائے اور اس کے اوپر بڑا زور بھی دیا کہ یہ اس کے اندر دو پوائنٹ بڑے مین جو اٹھائے گئے، ایک تھا کہ یہ ایکچول ڈینائل ہے، اور دوسرا ایک اس کے اندر تھریٹن ڈینائل ہے کہ ایک کسی کو دھمکی دینا کہ میں آپ کو یہ چیز نہیں دوں گا، اورل زبانی کسی کو یہ بار بار کہنا۔ تو یہ جو دو پوائنٹ اٹھائے گئے کہ ایکچول ڈینائل اور تھریٹن ڈینائل۔ اب یہاں پہ بات یہ ہوئی، سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر اسی کیس سے ہم مثال لے لیتے ہیں کہ اگر یہ زمین، یہ پراپرٹی عیسیٰ خان نے اپنے بیٹے کو دے کر بیٹیوں کو محروم کیا، تو کیا بیٹیاں کسی طور پر کہیں انہوں نے چیلنج کیا؟ اب اگر عبد الرحمان جو تھا وہ بھی وراثتی پراپرٹی میں حصہ دار تھا اور بہنیں بھی حصہ دار تھیں، اگر تو یہ بہنیں وراثتی اپنی زمین مانگنے اپنے بھائی کے پاس جاتی ہیں، بھائی انکار کر دیتا ہے، تو یہ آتی ہے ایک دھمکی امیز معاملہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی کہتا ہے جی میں آپ کو اپنے اس پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دوں گا، تو یہ ایکچول ڈینائل نہیں ہے۔ تو جب وہ یہ بات کرے گا کہ میں آپ کو پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دوں گا، تو اس کے اوپر 6 سال کا ٹائم پیریڈ آتا ہے، جو کہ آرٹیکل 120 کا بھی ذکر کیا گیا، جس کے تحت جو لیمیٹیشن پیریڈ ہے وہ 6 سال ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص اپنے ملکیت کے حقوق کو چیلنج کرتا ہے تو اس کو 6 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے اپنے بھائی سے، مطلب ایک مثال کے طور پر، اگر یہ عورتیں، یہ خواتین اپنے بھائی کے پاس گئیں اور بھائی کو کہا کہ 1950 میں کہ ہمیں ہماری وراثت کا حصہ دیا جائے، اور اس نے انکار کر دیا، تو یہ ایک تھریٹن ڈینائل ہے۔ تو یہ ڈینائل جو ہے یہ اس صورت میں ایکچول ڈینائل نہیں سمجھا جائے گا۔ وہ پھر 5 سال بعد دوبارہ گئیں بھائی کے پاس کہ ہمیں ہماری زمین، ہماری پراپرٹی کا حصہ دیا جائے، اس نے پھر انکار کر دیا، تو وہ پھر دوبارہ وہیں سے کام شروع ہو جائے گا کہ اب پھر ان کے پاس 6 سال ہے۔ اس طرح وہ پھر 5 سال بعد گئیں، اس طرح زبانی جب تک وہ جاتی رہیں گی وہ ان کا ٹائم دوبارہ کاؤنٹ ہوتا رہے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ ایکچول ڈینائل کہ جب عبد الرحمان نے زمین فروخت کی، اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا کہ جو وہ کہتا تھا کہ میں نہیں دوں گا، تو اس نے وہ کام کر کے دکھایا کہ اس نے وہ زمین فروخت کرنا شروع کر دی، تو پھر بہنیں پریکٹیکلی کسی فورم پہ نہیں گئیں، پریکٹیکلی انہوں نے وہ فورم کہیں اویل ہی نہیں کیا، کہیں چیلنج ہی نہیں کی وہ ٹرانزیکشن، تو وہ ایکچول ڈینائل ہوا۔ تو اس کے بعد سے پھر وہ 6 سال کا جو لیمیٹیشن پیریڈ تھا وہ شروع ہو گیا۔ تو ایسے عبد الرحمان جو تھا اس نے اپنی زندگی میں یہ معاملات کیے، اس نے زمینیں فروخت کیں، اس نے کارپوریشن کو فروخت کی، اس کے بدلے اس نے، مطلب کہ اس کے بدلے اس نے پراپرٹی کے بدلے رقم لی، تب بھی یہ خاموشی اختیار کی، انہوں نے ٹرانزیکشنوں کو چیلنج نہ کیا۔ پھر اس کی وفات کے بعد وہ وراثت اس کے بچوں میں تقسیم ہو گئی، اس کے بیٹوں نے آگے زمین فروخت کی مختلف جگہ پر مختلف اوقات میں، ان کو بھی چیلنج نہ کیا گیا۔ تو جب خواتین اس دنیا سے پردہ کر گئیں، وراثت ان کی، ان کا حق جو ہے اب اولاد کسی طور پر بھی چیلنج نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں لیمیٹیشن آ چکی ہے۔ اس طور پر پھر خواتین کو ان کا وراثتی حق سے محروم کر دیا گیا۔ مطلب کہ وہ جو وراثتی حق ان کی اولاد کلیم کر رہی تھی، ان کو یہ وراثتی حق نہ مل سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو لیمیٹیشن آڑے آ گئی، اور پھر وہ اپنی زبانی تو وہ مانگتی رہی، تو لیکن وہ ایکچول ڈینائل نہ ہوا۔ ایکچول ڈینائل جیسے ہوا جب ٹرانزیکشن چیلنج نہ ہوئی، جب زمینوں کو فروخت کیا گیا، پراپرٹی آگے منتقل کرنے لگ گئے، تو جب بہنیں اپنی حق کے لیے نہ اٹھیں، اپنی وراثتی جائیداد کو اس کے حق کی آواز نہ اٹھائی، کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی، کسی فورم پہ نہ گئیں، تو پھر ان کو وہ 6 سال گزرنے کے بعد اس فیصلے کے مطابق اب ان کی اولاد کسی طور پر وہ چیلنج نہیں کر سکتی۔ تو یہ بڑا اہم ترین فیصلہ ہے۔ آج جتنے بھی کیس چل رہے ہیں، اگر تو اس میں، لیکن اس میں ایک اہم پوائنٹ اور میں بتاتا جاؤں، اگر بہن جو ہے اس کے پاس قبضہ نہ ہو، بھائی کے پاس قبضہ ہو، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بھائی جو ہوتے ہیں وہ حصہ دار ہوتے ہیں، اور پراپرٹی کا شروع میں سارا رقبے کا جو ہے اختیار بھائیوں کو دیا جاتا ہے، تو بہنوں کے پاس قبضہ نہ ہونے سے ان کو وراثتی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بھائی کا جو قبضہ ہوتا ہے وہ بہن کا ہی قبضہ تصور کیا جائے گا۔
ایون کہ محکمہ مال میں اگر کسی غلطی سے کسی مسائل کی وجہ سے یا جان بوجھ کر بہنوں کا نام نہیں لکھوایا گیا یا کٹوا دیا ہے تو اس وجہ سے بھی بہنوں کو وراثتی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے وراثت دی جاتی ہے۔ یہ کیونکہ آئینی اور شرعی بہنوں کا حق ہوتا ہے وراثت، تو یہ ان کو ہر صورت میں جو ہے ملتا ہے۔ لیکن اگر بات ٹائم کی آ جاتی ہے، لیمیٹیشن کی آ جاتی ہے، تو سپریم کورٹ نے وعدے کیا کہ ایسے بہت کو کم ہی کیس ہوتے ہیں، ریئر کیس ہوتے ہیں کہ جس کے اندر لیمیٹیشن کا کوئی معاملہ نہ، ورنہ ہر کیس، جتنے بھی کیس ہیں چاہے وہ وراثت کے ہوں، جس طرح ان کے اوپر لیمیٹیشن جو ہوتی ہے وہ آڑے آتی ہے، لیمیٹیشن ہر کیس کے اوپر واضح ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر کسی بھی عورت کو اس کے حق کے وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، وہ زبانی اپنے اس بھائی سے جتنی دفعہ جائے گی، جتنی دفعہ انکار ہوگا، وہ اس کا ایکچول ڈینائل نہیں سمجھا جائے گا۔ وہ جب جائے گی، چاہے وہ 10 سال پہلے گئی، پھر 10 سال بعد گئی، تو بھائی نے پھر ریفیوز کر دیا، پھر ڈینائی کر دیا کہ میں نہیں دوں گا، یہ ایک دھمکی ہے کہ میں آپ کو آپ کا حق نہیں دوں گا، یہ ایکچول ڈینائل نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ 6 سال کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ لیکن جب عملی طور پر اس کو اس کے حق سے محروم کیا جائے گا اور اسے پتا ہوگا کہ میری ملکیت جو ہے یہ مطلب کہ چیلنج ہو گئی ہے، یہ تو وراثت آگے جا رہی ہے، منتقل کی جا رہی ہے، تو میرا تو حق یہاں سے مطلب کہ بالکل میں تو محروم ہو جاؤں گی، تو ایسی خواتین جو تب چپ رہتی ہیں تو وہاں سے 6 سال جو ہے وہ لیمیٹیشن پیریڈ کاؤنٹ ہوگا، اور بعد میں 6 سال گزرنے کے بعد ان کی جو اولاد ہے وہ کسی طور پر بھی یہ وراثت جو ہے چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ وہاں پہ ٹائم لیمیٹیشن پیریڈ ان کے جو ہے ٹائم فیکٹر بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور اس وجہ سے یہ کیس بھی اس خواتین جو تھیں، وہ جو دونوں بہنیں تھیں، ان کی اولاد کے وہ حقوق وراثت جو تھے وہ ان کو نہ مل سکے۔ اب یہاں لیمیٹیشن کی بات آتی ہے تو ایک اور اہم نقطہ بھی یہاں پہ شیئر کرتا جاؤں کہ اگر کسی عورت کو یا خواتین کو ان کے بھائی جو ہیں ان کی وراثتی جائیداد میں سے کوئی ایسا ٹھیکہ دے رہے ہیں، کوئی ان کو کرایہ دے رہے ہیں، جو کہ کوئی شہری گھر ہو سکتا ہے، کوئی زرعی رقبہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر سے ان کو ان کی وراثت سے محروم بھی کر رہے ہیں، مطلب کہ وہ فروخت بھی کر رہے ہیں اور عورتوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا، خواتین کو ان کا کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں، تو یاد رکھیے گا ایسی صورت میں لیمیٹیشن جو ہے وہ آڑے نہیں آئے گی، کیونکہ یہ جب پتہ چلے گا اس عورت کو کہ مجھے میری وراثت سے محروم کر دیا گیا ہے، اس کے بعد یہ 6 سال جو ہے یہ کاؤنٹ ہوں گے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ کو جب پتہ چلتا ہے تو پھر 6 سال آپ کی سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پھر خاموش رہتے ہیں تو پھر آپ 6 سال بعد اپنا حق کے وراثت سے معاملات کو اپنا حق لینے سے کھو دیتے ہیں۔ تو مطلب کہ یہ قانون جو ہے یہ بڑا اہم ہے اور اس کو جاننا بڑا اہم ہے۔ یہ جو لیمیٹیشن کا پیریڈ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وراثت کا حق ہم 100 سال بھی چیلنج کریں گے، 100 سال بعد بھی ہمیں ملے گا، تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس تمام باتوں کو جو ہے میں کہتا ہوں کہ بالکل رد کرتا ہے، اور یہ زور دیتا ہے کہ ہر کیس جو ہے وہ لیمیٹیشن کے اوپر ہوتا ہے۔ لیمیٹیشن ایسی کوئی کیس نہیں ہے جو کہ لیمیٹیشن کے بغیر چل رہا ہو۔ حقوق ملکیت جب بھی آپ چیلنج کریں گے تو آپ کو لیمیٹیشن پیریڈ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ آڑے آئے گی لیمیٹیشن، اگر آپ ٹائم پہ آتے ہیں تو ضرور حق ملے گا، اگر آپ ٹائم پہ نہیں آتے آپ کو یا آپ کی اولاد کو بعد میں حق سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اس نے اضافہ کیا ہوگا، آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی لیگل ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔